آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کیا نقصان ہو رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، یہ غم بھول گئے، اور یہ سوچ، جس سوچ کے تحت یہ پاکستان بنا تھا، اس سوچ کو آج تک 75 سالوں میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور جب تحریک آزادی پر میں نظر ڈالتا ہوں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے عمائدین، ہمارے قائدین کتنیاں قربانیاں دیتے تھے، کتنے وہ تکلیفیں جھیلتے تھے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، فضل حق خیر آبادی کا نام آپ نے سنا ہے؟ جو بچے 11ویں 12ویں تک پڑھے ہیں، میٹرک تک، انہوں نے ضرور پڑھا ہے۔ فضل حق خیر آبادی بڑے نامی گرامی عالم تھے، نہ صرف عالم تھے، اپنی ریاست کے وہ حکمران بھی تھے، یعنی شہزادے تھے، ان کے والد حاکم تھے، آگے وہ بیٹا۔ ایک طرح سے وہ شہزادگی کی زندگی ان کی گزری، جوانی، بچپن کے سارے نوکر چاکر، سہولیات، مگر اس بنیاد پاکستان بنانے کی پاداش میں، آزادی تحریک میں وہ سرکردہ تھے، اور انہیں پھر وہ کالے پانی میں جہاں ہزاروں عالم گئے انہیں بھی لے جایا گیا، اور ان سے بوری ایک دی ہوئی تھی جو صرف ننگیج ڈھانپا تھا، ایک بوری کا ٹکڑا جس سے صرف یہ نفس اور پیٹھ چھپائی ہوئی تھی، بس وہ بوری جس میں چیزیں لاتے ہیں، باقی ننگے، اور سخت گرمی، اور وہاں کا ماحول بڑا تلخ ہے، آپ تاریخ پڑھیں۔ اور پھر ان سے مشقت کا کام لیتے تھے، بھاری وزنی کام، پسینہ پسینی جسم پھٹنے والا، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ جو قائد لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ وقت کا شہزادہ، بادشاہ اور عالم، دنیا جسے مانتی ہے، آج اتنی مشکلیں جھیل رہا ہے، یہ اسلام کے لیے جھیل رہا ہے، تاکہ اسلام ایک بلند سر ہو جائے مسلمانوں کے لیے۔ ان کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ تحریک آزادی کے رہنما تھے۔ اس تحریک آزادی میں دیکھتے ہی دیکھتے 50,000 علماء شریک ہو گئے۔ آج بڑی باتیں کرتے ہیں نا سیاستدان، یقین جانیے قائد اعظم کو محمد علی جناح کہا جاتا ہے، جو اصل نام ہے، کیا نام ہے اصل؟ اور انگریز اس کو جناح کہتے ہیں، صرف علی جناح کہتے تھے، چلو پورا نام محمد علی۔ تو قائد اعظم کس نے نام رکھا ہے؟ آپ نے رکھا تھا، آپ کے والد نے یا میں نے؟ یہ علماء نے خطبہ دیا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے، جب میں نے گریجویشن میں ہسٹری رکھی تھی، بر صغیر، میرے ذوق تھا، یہ تاریخ کے ساتھ لنک تھا، تو وہ میں نے منظر پڑھا تھا کہ پشاور نوشہرہ، قریب ہے نا پشاور کے نوشہرہ، وہاں علماء نے قائد اعظم کو بلایا، محمد علی جناح کہتے ہیں، پہلے محمد علی جناح کہا جاتا، محمد علی جناح کو دعوت دی پشاور نوشہرہ میں، وہاں کے مقامی علماء میں، اور یہاں پنڈی، پشاور، ملتان سے پیر زکوڑی شریف، اور اسلام آباد سے پیر مہر علی کے بڑے صاحبزادے، اور اس طرح بڑے بڑے یہاں یہ کرما پیر صاحب خانے، یہ سارے وہاں گئے۔ تقریباً 5,000 سے زائد علماء جمع تھے۔ کتنے؟ 5,000 علماء۔ اور وہ پنڈال کتنا تھا؟ آج کیمرے میں دکھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کلومیٹر، 2 کلومیٹر، تاریخ شاہد ہے، برطانوی مورخ لکھتا ہے وہ یہ تحریک آزادی کا سب سے بڑا پنڈال تھا، 6 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے۔ یہ 5,000 علماء نے اکٹھے کیے تھے، کوئی ادھر سے لے کے گیا، ہاں جی، کوئی کرما والے شریف لے کے گئے، کوئی ادھر سے، کوئی یہ پیر خانے لے کے گئے۔ 5,000 علماء پاکستان کی یا موجودہ سرزمین سے لوگوں کو جمع کر کے لائے، 6 کلومیٹر سے زیادہ ایریے میں بندے ہی بندے۔ اور پھر محمد علی کا جناح کا وہاں ان پیروں نے، علماء نے نام خطاب دیا تھا کہ آج کے بعد محمد علی جناح نہیں، قائد اعظم نام ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ قائد اعظم آج کے بعد کہلائیں گے۔ قائد کا معنی لیڈر، رہنما، لیڈ کرنے والا، آگے چلنے والا، قوم کو کسی سمت میں لے جانے والا۔ گرچہ ہم قائد اعظم کے بعد آج تک کوئی رہنما، لیڈ ہمیں قائد نہیں مل سکا، ویسے تو ہر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے قائد لگے پھرتے ہیں، مگر قائد لیڈ کرنے والا، قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جانے والا، قوم کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچانے والا، قوم کو بھٹکی ہوئی کی راہ راست کی طرف لے جانے والا، قوم کو کامیابیاں دلانے والا، قوم کے لیے عزم اور ہمت اور حوصلہ پیدا، قوم کو قائد اعظم یعنی سب سے بڑا
جتنے بھی اس وقت تاریخ پاکستان میں یا تحریک آزادی میں کردار تھے، جتنے علماء تھے، فضلاء تھے، قائدین تھے، عمائدین تھے، تحریک کے رہنما تھے، وہ محمد علی ہوں، جوہر شوکت علی ہوں، بڑے بڑے، انہوں نے علماء نے کہا کہ آپ ان سب کے اعظم ہیں، قائد آپ کو لیڈر بنایا جاتا ہے۔ یہ پیر صاحب کو کسی نے تانا دیا، یہ یہاں جو لاہور سے آگے جاتے ہیں نا، پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑا انہوں نے کردار ادا کیا تھا تحریک پاکستان میں، کئی لاکھ مرید انہوں نے تحریک پاکستان میں، اور انہوں نے فتویٰ جاری کر رکھا تھا کہ پاکستان کے حق میں جب ووٹنگ ہوگی نا، جس مرید نے ووٹ نہ دیا وہ میری بیعت سے فارغ ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک اور فتویٰ علماء کو ملا کے دیا کہ جس نے پاکستان بننے پر ووٹنگ ہونی تھی نا، جس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، پاکستان بننے پر ووٹ نہیں دیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ انویسٹمنٹ کرتے تھے، یہ علماء کی مہربانیاں جسے آپ اب فراموش کر رہے ہیں۔ معاشرہ، میڈیا، کیونکہ کافر کا غلبہ ہے، اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا، پیچھے کھینچنے والے زیادہ ہیں، آگے بڑھانے والے ہیں نہیں ہیں، تو آپ کو اب علماء کے خلاف پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ مشرف دور میں تحریک چلی تھی کہ علماء اور عوام میں فاصلہ بڑھا دو، کیونکہ تحریک آزادی، تحریک پاکستان کے بننے میں، بنانے میں، ادھر ریاست مدینہ، ادھر یہ ریاست پوری دنیا میں واحد ایک سٹیٹ جو اسلامک نام پہ کہ اس میں اسلامی آئین ہوگا اور مدینے کی طرز پر ہوگا، یہ اس سوچ پر یہ مرتب کی گئی تھی، اور اس مرتب ہونے میں 10 لاکھ مسلمان مرد عورت شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ اللہ، 10 لاکھ مرد عورت بچے شہید ہوئے ہیں، اور جن کی عزتیں تاتار ہوئی ہیں وہ گنتی سے باہر ہے۔